کیا بلکہ اس کے بعد مجھے نوازا، میری تربیت کے لیے، میرے سکسیس کے لیے، میری کامیابی کے لیے خون جگر خرچ کیا، سرگرم عمل رہے، میری برائیوں کو لوگوں سے چھپایا، اسی طرح تو میرے والدین کی کوتاہیوں سے عفو درگزر فرما۔ تو جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا خانم صاحب، یہ تو اس ای میل کا جواب بھی ہو گیا، اور یہ والا پہلو ہو گیا کہ جب ہم جاتے ہیں تو میت کو پتہ بھی چلتا ہے اور اس تک ثواب پہنچتا ہے۔ خود ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ غلط فہمی نہ ہو، روزانہ صبح میں نے گزارش کیا ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس یعلمون بما آتاہم فی کل یوم، جب طلوع فجر ہوتا ہے اور طلوع آفتاب، اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے، نماز فجر کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر جب کوئی میت کی زیارت کے لیے اس کی قبر پر جاتا تو یعلمون بما آتاہم فی کل یوم، روزانہ اگر اس وقت جائیں تو میت کو معلوم پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد فاذا طلعت الشمس کانوا صدا، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو روحیں اپنی قبروں سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ نے واضح کر دیا۔ البتہ یہ میں آپ سے گزارش کر دوں، میرے خیال میں تمام فقہوں میں تقریباً یہ اشتراکات پائے جاتے ہیں اس مسئلے میں جو میں نے بیان کیے، لیکن اس کے باوجود ہم میوچل ڈفرینس آف ڈکٹیشنز جو ہوتی ہیں فقہوں کے درمیان اس کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ اسلامی مکتبہ فقہ جو بھی ہے محترم ہے، اور اگر آپ کو کسی بھی مسئلے میں اپنے مسلک یا اس کے مطابق رجوع ضرور کر لینا چاہیے، یہ ہمیشہ خانم صاحبہ کی ہدایت رہتی ہے، اور یہ ہم سب کی گزارش ہے کہ مجھے اطمینان خاطر ہوتا ہے کہ اسے تو بیان کر سکتے ہیں، میں ہمیشہ اسی کو بیان کرتی ہوں۔ اس کے باوجود کوئی بات رہ سکتی ہے گزرے کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے تو بہرحال ہم اپنی فقہ کو فالو کیجیے، ریگارڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل جس کی ٹھیک ہے، فقہ میں جو چیز بیان کی گئی اس کو اپنے بیلیف کے مطابق اسے فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے خانم صاحب، یہ تو یہ پہلو ہو گیا کہ میت کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے یا باخبر ہو رہا ہے۔ خود ہمارے لیے جو ہم زندہ ہیں، قبرستان میں جانا ہمارے لیے کس کس حوالے سے، یہ بھی تو ایک پہلو ہے، ثواب بھی ملتا ہے ہمیں، اور کیا اس سے کچھ اور ہم موت کو یاد کرنے اور اس حوالے سے بھی پتہ چلے تاکہ لوگوں کو جو یہ حدیث ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، ما اکثر العبر و اقل المعتبرین، ہمارے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار کسی اور بات میں کسی اور حوالے سے بیان کیا تھا کہ میت کو ایک حصہ اور زندہ انسان کو 9 حصے ثواب ملتا ہے۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب میں سے جانا دراصل ہمارے لیے عبرت انگیز ہے، زندوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، سب کی منزل وہی ہے۔ اور قبرستان میں جانا انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، اس کے خوابیدہ ضمیر کو بیدار کرتا ہے، اس کے ضمیر پر تازیانے برساتا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ، کیا کیا آسمان زمین نگل جاتی ہے۔ مقاوم العز وحلبات الفخر ملوکا وسوقا سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الارض عليهم فاكلت من لحومهم وشربت من دمائهم، کیسے کیسے لوگ تھے جن کو موت نے دبوچ لیا، اور زمین کھا گئی، آسمان کیسے نہج کیسے۔ البلاغہ کے کلمات ہیں اولئکم سلف غایتکم وفرات مناہلکم، یہ ہیں وہ لوگ جو تم سے پہلے چلے گئے اور اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ الذین کانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوکا وسوقا، کیا ان کے پاس عزت کی منزلیں تھیں، کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا، کیسے یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، کیا ان کے پاس غلام اور کیا ان کے پاس وسائل اور امکانات زندگی سے بہرور تھے۔ اور آج کیا صورت ہے؟ سلطت الارض علیہم فی، زمین ان پر مسلط ہو چکی ہے۔ فاکلت من لحومہم وشربت من دمائہم، ان کے گوشت کو کھا رہی ہے اور ان کے خون کو پی رہی ہے، اور ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے جو ان کے جسم کی جانب متوجہ ہیں اور ان دور بھی کر گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اور خون پی رہے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیں۔ این الملوک وین ابناء الملوک، کہاں ہیں یہ بادشاہ اور کہاں ہیں شہزادے؟ غیبا لا ینتظرون، ایسے منظر سے غائب ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی انتظار ہی نہیں کر رہا۔ لا ینتظرون، کسی کو ان کا کوئی انتظار نہیں، کبھی تھے ہی نہیں صفائے ہستی پہ، گویا اس طرح سے منظر نگاہ سے صفائے ہستی سے غائب ہوئے۔ اور پھر کیا خوبصورت جملات ہیں، چونکہ آپ نے اچانک سوال کیا تو میں اب ریکال کر رہی ہوں اپنے ذہن میں نہج البلاغہ کے جملات کو، کہ اس میں ہے کہ احباء لا یتزاورون، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی قبریں جو ہیں ایک دوسرے کے ہمسائیگی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود لا یتزاورون، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ کیسے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے؟ اور فکلہم وحید وہم جمیع،
سب کے سب جمع ہونے کے اکیلے ہیں، باوجود اکیلے سب کے سب تنہا ہیں اور یہ ایک ایسی بھیڑ ہے۔ عبرت ہے انسان کے لیے۔ اور پھر وہ جملہ ہے نہج البلاغہ کا اسی خطبہ مبارکہ میں، جس میں فرمایا لا یتعارفون للیل صباحا بلا لنہار مسا۔ ایسے بیچارے یہ قبروں کے ساکن ہیں، ایسے غربت زدہ ہیں، ایسے عالم مسافرت میں ہیں، ایسے عالم غربت میں ہیں، ایسی تنہائی کی منزلوں میں ہیں، ایسے ویرانیوں کے گھروں میں ہیں، ایسی وحشت زا کیفیت ہے کہ لا یتعارفون للیل صباحا، ایسی راتیں ہیں جن کی صبحوں سے یہ آشنا نہیں ہے، ولا لنہار مسا، اور ایسے دن ہیں جن کی شاموں کے شام بارے میں نہیں یہ ہے۔ خبر نہیں رکھتے، ان کو نہیں معلوم طلوع و غروب کب ہوتا ہے، کب دن کا آغاز ہوتا ہے، کب رات ہوتی ہے۔ یہ ایک گہری سیاہ تاریک رات کے اندر گرفتار ہو چکے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ایک ایسا عالم برزخ ہے جو چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کب قیامت بپا ہوگی اور عالم برزخ سے ان کو رہائی نصیب ہوگی، اور اس کے بعد بھی معلوم نہیں کہ پھر ان کے اعمال کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، سلوک کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب اگلی ای میل ہے ٹو ڈیئر خانم، بائی چانس آئی اٹینڈیڈ دا سیمینار، یور پریزنٹیشن واز ایکسیلنٹ، آؤٹ آف آل دا اسپیکرز یور اسپیچ واز دا بیسٹ۔ یہ جگہ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہے، امبرین قریشی صاحبہ ہیں، ورجینیا سے، ورجینیا، واشنگٹن، جی ورجینیا۔ جی ورجینیا سے کہتی ہیں کہ out of all the speakers, your speech was the best. In very short time, you covered a lot and you went to the depth of the topic. No wonder you are God gifted. Allah picks those who He loves the most and you are one of them. The program directors spend so much money on the layouts of different shows. انہوں نے تو ایک خاص شو کا نام بھی لے کے کہا ہے کہ اس کے بارے پر کافی خرچہ کیا جاتا ہے۔ اجالوں کا سفر از ون آف اٹس کائنڈ. ہاؤ کم یور سیٹ اپ از سو سمپل. In the end, I would say that the Wonder Woman Award competition was out of 700,000 in 19 countries. If they would choose women out of 126 countries, still you would have been chosen. میری ای میل ضرور شامل کر دیں۔ گزارش ہے کہ دیکھیے ہم اپنی بساط کے مطابق تو کوشش کرتے ہیں کہ سیٹ اچھا ہو۔ بالکل، بہت خوبصورت سیٹ بنایا گیا اور بہت پسند بھی کیا گیا، سراہا بھی گیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ گاہے گاہے کبھی کوئی ای میل آ جاتی ہے کہ سیٹ ہمارا اچھا نہیں لگ رہا، مختلف لوگوں کے مختلف وہ ہے، ہم کرتے ہیں اور آئندہ بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ کچھ وقت گزرنے دیں، اس کے ساتھ انس حاصل کریں ہمارے سیٹ سے، اپنے ٹائم پر یہ بھی بدل جائے گا جب ٹائم آئے گا۔ گزار ہوں کہ وہ اس میں بڑا تعاون، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جی بالکل۔ اگلی ای میل ہے کوئٹہ بلوچستان سے ہے، شمس فاطمہ صاحبہ لکھتی ہیں، سلام خانم اور عطا بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مس نہ ہو، مگر کبھی کبھی بعض وجوہات کی وجہ سے مس بھی ہو جاتا ہے۔ اینی وے پلیز میرے 2-3 کویسچنز ہیں، یہ ضرور بتا دیں۔ پہلا سوال ہے ان کا کہ آج کل لوگوں میں ٹالرنس کم ہے، ریلیٹیوز میں دشمنی، جیلسی اور نفرت زیادہ ہے، تو پلیز اس نفرت اور دشمنی کو ختم کرنے اور اس سے بچنے کی دعا بتا دیں۔ خانم صاحبہ یہ آپ عذرائے کرم بتا دیجئے، پھر میں دوسرے سوال یا جامعو، ٹھیک ہے، یہ اگر پڑھیں 10 مرتبہ، مگر یہ کہ اس کے لیے یہ ہے پڑھنا تو 10 بار ہے اور چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے غسل کرنا اور اس کے بعد اوپن ایئر میں آ کے زیر آسمان 10 مرتبہ اگر یہ پڑھیں 10 ٹائمز اور قصد کریں اپنے رفقا، اعزاء اور اپنے بلڈ ریلیشنز اور عزیز و اقربا کے اتفاق و اتحاد کے لیے، اور جس سے بھی آپ کی ناراضگی ہے تو انشاءاللہ وہ اختلاف و انتشار اتحاد اور اتفاق میں تبدیل ہو جائے۔ آپ جب غسل کہہ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وضو بھی کافی نہیں ہے، غسل ہی کریں اور جی، 10 غسل مرتبہ، کوئی خاص ٹائم نہیں ہے دن کے کسی حصے میں بھی یا کسی نماز کی وجہ سے، ٹائم ہو تو زیادہ وہ اچھا زیادہ ہے، بابرکت نماز وقت ہے۔ فجر کی ادائیگی ٹھیک کے ہے، بعد، ٹھیک ہے، چونکہ اس وقت کہتے ہیں کہ تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں استجابت دعا کے لیے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ دوسرا ان کا سوال ہے کہ پاکستان کی انٹرنل کنڈیشنز اس وقت بہتر نہیں ہیں، ٹارگٹ کلنگ، ٹیررزم اور بم بلاسٹ نے انسیکیورٹی بڑھا دی ہے، ڈیتھ تو ایک ریالٹی ہے مگر عزت کی موت ہو، کسی ان پلیزنٹ سینیریو کو فیس نہ کرنا پڑے، پلیز اس سے محفوظ رہنے کے لیے، حادثاتی موت سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا آپ کے کوئی مد نظر ہو ذہن میں؟ دیکھیے دعائیں تو بہت سی ہیں، ٹھیک ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن کریم کی دعائیں یا آیات اس لیے بتاؤں کہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو اس کو تلاش کرنے میں۔ ویسے اگر میں کوئی دعا بتاتی ہوں تو لوگوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دعا ہے
7 times اس کو پڑھیں روزانہ. ٹھیک ہے. صبح شام پڑھ لیں, گھر سے نکلتے وقت